کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مدینے پہ چڑھائی کرنے آئے گا تو ہم اس کے دفاع کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مولا نیت تو پکا کرو نا، تو آپ بھی نیت کر لو۔ دیکھو گاڑی سے قبا آتے ہو آپ، لیکن ایک بار الحمدللہ میں نے بھی 2 مرتبہ ایسا کیا ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں یار کہ پیدل ایک مرتبہ اسی راستے سے اگر ہفتے کا دن مل جائے تو مرحبا، ورنہ پورے ہفتے میں جو بھی دن آپ کو ملے اس دن میں آپ ضرور پیدل آئیں۔ اور ماشاءاللہ المصباح کا بیگ میں دکھا رہا ہوں، یہ جو واقعہ ہے لوگ وہاں بیان کر دیتے ہیں کہ جب ہم مکے سے آئے تھے، یہاں کا جو واقعہ ہے جب تبوک سے حضور آئے تھے اور مکے سے جب آئے تھے، وہ مسجد ثنیہ، مقام الثنیہ وہ اور ہے، وہ قبا کے بیک سائیڈ میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اسلام و کفر کی ایک لڑائی ہوئی تھی جس کو اسلام نے نام دیا غزوہ تبوک۔ مولا 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 ہاں مزرعہ عالیہ کے نام پہ، ہاں مولا بس اس طرف تھوڑے سے آ جائیں، سارے جمع ہو جائیں کہ تھوڑا سا میں اس بات کے حوالے سے بیان کر دوں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین ماشاءاللہ آج اس وقت ہم المصباح ٹور اینڈ ٹریول کے ذریعے سے قاری رضوان صاحب، مولانا رضوان صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ہم مدینہ پاک کی 50 اسپیشل زیارتوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ کئی مقامات سے ہوتے ہوئے ہم اس نورانی باغ میں اس وقت حاضر ہیں جو باغ کسی صحابی کا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے۔ اللہ اکبر، ہماری خوش نصیبی کی معراج ہے کہ اس وقت اس مقدس سرزمین پر حاضر ہیں جو زمین کا ٹکڑا کسی اور کا نہیں تھا بلکہ خود حضور اس کے مالک تھے۔ مخیرق نامی یہودی کا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کیونکہ بنو قریظہ بنو نذیر نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مدینے پہ چڑھائی کرنے آئے گا تو ہم اس کے دفاع کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مکے والوں کو جا کے بولا کرتے تھے کہ آؤ مارو مسلمانوں کو مدینے سے ختم کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی یہودیوں کی تھی، لیکن مخیرق یہودی ہونے کے باوجود بھی وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی اس باغ کے آنر تھے، ان کے علاوہ 7 باغات اور بھی ان کی ملکیت میں تھے۔ اللہ اکبر، جب باری آئی غزوہ احد کی، بنو قریظہ بنو نذیر یہ دونوں منہ پھیر گئے اور کہا دیکھو آج سیٹرڈے ہے، ہمارا مقدس دن ہے، اس دن ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ ہیلے بہانے کرنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کا سپورٹ نہیں کریں گے، قریشی آئیں گے اور اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ ان کا کانسیپٹ یہ تھا، دبے انداز میں یہ بھرپور طریقے سے قریشیوں کا سپورٹ بھی کیا تھا۔ مخیرق خفا ہوئے اور بنو قریظہ بنو نذیر سے یہ کہا، ہفتہ ہے تم ہیلے بہانے کرتے ہو، تم جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میں یہ وصیت کرتا ہوں مدینہ پاک یہ 7 میرے باغات ہیں جو میرے نام پہ ہے، ان 7 باغوں کا مالک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہوں، میں 7 کا مالک محمد رسول اللہ کو بناتا ہوں۔ تو باغ کے مالک محمد رسول اللہ ہوں گے۔ مخیرق نے تلوار اٹھائی، برچھا، نیزہ، جو بھی ذرائع ابلاغ تھے لڑنے میں جو کام آتے تھے، گھوڑے پہ لادا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے احد کے میدان میں نکل گئے۔ لڑتے 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 یہ مارے بھی گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں، حضور نے فرمایا یہودیوں میں سب سے بہتر یہودی مخیرق تھا۔ اس لیے ایمان لانے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، کثیر تعداد محدثین کی یہ جو کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ حضور کے سچے عاشق تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 7 باغات آ گئے۔ ناظرین سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب احد سے واپس لوٹے تو 6 باغ کو انصار پہ صدقہ کر دیا تھا۔ ایک باغ رہ گیا تھا مزرعہ دلال، جس کو عالیۃ المدینہ کہتے ہیں، جس سرزمین پر حاضر ہیں۔ یہ باغ حضور کے پاس تھا اور تقسیم کرنے کا یوں کہہ لے کہ موقع نہیں ملا، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اپنے ورثے میں مال نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں اور اس کے وارث علماء ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وقت نہ ملا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے اور ظاہری پردہ فرما گئے۔ یہ باغ حضور کی ملکیت میں تھا، تو حضور کے انتقال کے بعد اس کی ملکہ بنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے انتقال کے بعد یہ باغ کی ملکہ بنی ام المومنین، مومنوں کی ماں سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کی ملکہ تھی۔
इसी लिए इस इलाके को कहते हैं मशरुबा उम्मे इब्राहिम। ये इलाका इब्राहिम की माँ का इलाका है। इब्राहिम कौन थे? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे का नाम है। पहले बेटे अब्दुल्ला कासिम और तीसरे बेटे जो है वो इब्राहिम बिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, बाकी तमाम औलादें सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। फ़कत एक बेटे सैयदा मारिया क़िब्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। अल्लाह इस बाग की बरकतें हमें अता फ़रमाए, यहाँ के फैज़ान से अल्लाह हमें मुशर्रफ़ फ़रमाए और इस धरती को अल्लाह पाक तमाम उम्मत के लिए फ़ायदा बख्श फरमाए। दुनिया भर में जो लोग तरस रहे हैं इन मकामात मुक़द्दसा को देखने के लिए, अल्लाह करीम उनको भी प्यारा प्यारा घर दिखाए, ये मकाम दिखाए, मक्का दिखाए, मदीना दिखाए। आमीन बिजाही नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुक़द्दस बाग़ मौला 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 मौला। इस तरफ निकलना। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। हमें ये तरीक़ुन नबी का बिल्कुल ये करीब वाला हिस्सा है, लेकिन यहाँ जो मैं खड़ा हूँ दिखाना मकसद ये, थोड़ा सा हजरत बीच में थोड़ा गैप दीजिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा फासला करें ना, करें सब थोड़ा सा इधर। वो सामने जो कोठी नज़र आ रही है वाइट कलर की, अब्दुल अजीज भाई जूम करके ले लें, देख रहे हैं आप? वो मदीने का एक लुक्कर का इलाका था, अज़्ज़ाबिया जिसको कहते हैं अरबी में, कॉर्नर वाला इलाका था वो। जब भी अहले मदीना किसी काफ़िले को अलविदा करने जाते वहाँ से करते, कोई बाहर से आता तो वहाँ इस्तकबाल करते हैं। दो मकाम था, एक कुबा के पीछे था और ये एक मकाम था, दो रास्ते आते थे मक्कातुल मुकर्रमा से ना। तो वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले मदीना ने इस्तकबाल किया था। लेकिन ये जो वाक़या है लोग वहाँ बयान कर देते हैं कि जब हम मक्के से आए थे। यहाँ का जो वाक़या है जब तबूक से हुजूर आए थे, और मक्के से जब आए थे वो मस्जिद सनिया, मकाम सनिया वो और है, वो है कुबा के बैक साइड में। मैं लेके चलूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, इस्लाम और कुफ्र की एक लड़ाई हुई थी जिसको इस्लाम ने नाम दिया ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30,000 सहाबा गए थे। कितने? 30,000। यानी उस वक्त के हिसाब से ये सबसे बड़ी तादाद थी। 30,000 बोले तो बहुत ज़्यादा। और यही वो जंग है जिसमें हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आधा माल लेकर आए, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तो घर का सारा माल लाए, और कई सहाबा के वाक़यात हैं इन्होंने दिल खोल के जिन्होंने निछावर की। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का क्या कहना, नामी गनी है इनका। इस वाक़े के अंदर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के साथ एक बेहतरीन हमें दर्स दिया गया, जो हुजूर का रवैया रहा है उस सहाबी के साथ। बड़े बड़े मालदार आए माल लेकर, एक सहाबी दिन भर एक बाग में मजदूरी करते रहे, 1 किलो या 2.5 किलो उनको खजूरें मिली। आधा खजूर उन्होंने बच्चों के लिए रखा, आधा लेके हुजूर की बारगाह में आ गए। आधा खजूर 1.25 किलो कुछ बनता था, लेके हुजूर के पास आ गए। हुजूर ने तमाम सहाबा के माल के ऊपर उनकी खजूर को रखा हुआ था। कैसा हुस्न अखलाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। हुजूर जब यहाँ से तबूक की तरफ रवाना हुए तो ईसाइयों को पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और 30,000 सहाबा हैं। इस काफ़िले की ऐसी हैबत तारी हुई कि ईसाई तबूक छोड़कर फरार हो गए। बगैर तलवार उठाए अल्लाह पाक ने तबूक वालों को फ़तह नुसरत अता फरमाई। ये खुशी का मकाम था। 18 डेज़ हुजूर का स्टे रहा तबूक में। वहाँ पर एक ज़ियारत है मस्जिद तौबा, 800 किलोमीटर है, वहाँ नहीं जा पाएंगे हम। कभी ज़िंदगी साथ दे दोबारा आए तो हमारे साथ वहाँ का भी करें आप लोग। तो मस्जिद तौबा में कई आयात बैनात का नुज़ूल हुआ और उस मस्जिद से कई हुजूर की हदीसें मरवी है मस्जिद तौबा से। आज भी मस्जिद वहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर उस मस्जिद में रुके रहे और 18 दिन के बाद हुजूर की जब वापसी हुई है मदीने में
تو مدینے والوں کے لیے ایک عید کا سما تھا، کیونکہ جانیں کسی کی نہیں گئی تھی۔ شہید ہونا دیکھو الگ بات ہے، سعادت ہے، لیکن جان بچ گئی خوشی تو ہوتی ہے۔ تو خوشی تھی انہیں اہل مدینہ کو کہ بغیر تلوار اٹھائے جنگ ہوئی، صحابہ صحیح سلامت ہیں اور پورا قافلہ مدینے آ رہا ہے۔ پورا مدینہ امڑ کے یہاں پہ اس قافلے کا استقبال کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی مقام ثنیہ ہی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر یہ مقام بنا ہوا ہے، یہاں پہ استقبال کیا گیا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پھر یہاں سے آگے کی طرف گیا۔ پھر وادی بطحان سے جب حضور گزرے، ظاہر ہے یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب گھر کے قریب ہوتا ہے تو سواری کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ پیدل چل رہا ہوتا ہے، سوچتا بس اڑ کے دروازے میں توڑ کے اندر گھر میں کمرے میں داخل ہو جاؤ، بچوں سے مل لوں، ہے نا۔ تو صحابہ جب بالکل مدینے کے قریب ہوئے نا تو وادی بطحان کی وادی سے گزرے، گھوڑے کی ٹاپ سے جو خاک اڑ رہی تھی، صحابہ نے امامے کا شملہ یوں کیا اور ناک بند کیا اپنا۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا ایسا نہ کرو، واللہ مدینے کے خاک میں شفا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم مدینے کے خاک میں شفا ہے، ایسا نہ کرو۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ روڈ کراس کریں گے آگے کی طرف نا تو وادی بطحان کا علاقہ انشاءاللہ وہاں پر بھی میں لے کے جاؤں گا۔ اب طریق النبی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج مولا 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پر بھی جائیں، جس مقام پر بھی جائیں، میں درود پڑھاؤں یا نہ پڑھوں، آپ درود پڑھ کے اس مقام کو ایمان کا گواہ بنا لیجیے۔ ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، لیکن آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس مقام پر جائیں، جہاں جائیں، درود پڑھ کے اس مقام کو، اس سرزمین کو، در و دیوار کو، فضاؤں کو ایمان کا گواہ بنا لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ مرنے کے بعد دنیا میں بھی۔ دیکھیں یہ جو راستہ جا رہا ہے، یہ دار قباء کی طرف جا رہا ہے۔ یہ راستہ آتا کہاں سے ہے؟ مسجد غمامہ کی طرف سے۔ مسجد غمامہ 310 کے سامنے گیٹ نمبر ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سیٹرڈے کو اسی راستے سے حضور تشریف لایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف، نسائی شریف میں یہ دلیل موجود ہے، حوالہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے لیے عمرے کی بشارت دی ہے کہ جو 2 رکعت یا 4 رکعت قباء میں ادا کرے اس کے لیے عمرے کا اجر ہے۔ 2 رکعت والی بھی حدیثیں، 4 والی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض محدثین نے یہ لکھا کہ ہر ہفتے حضور اس راستے سے تشریف لے کے جایا کرتے، کبھی سواری سے اور کبھی پیدل، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول رہا، کثرت سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے قباء جاتے تھے۔ منگل والی روایت بھی ان کی سیرت میں موجود ہے کہ حضرت عمر منگل کے دن بھی اس راستے سے قباء آیا کرتے تھے۔ المختصر تمام صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ کثرت سے قباء آ کے نمازیں ادا کرتے تھے، بالخصوص ہفتے کے دن، سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں طریق النبی۔ طریق النبی یعنی نبی کا راستہ، اور الحمدللہ عرب عجم میں بسنے والے ہزاروں مسلمان روز مرہ کا معمول ہے کہ اسی راستے سے پیدل، مثال وہ سامنے دیکھیں نا، وہ آگے بابا بوڑھا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ہلتے ڈلتے جا رہے ہیں، وہ ہے ایج ہے، کہیں اور چلاؤ گے تو شاید وہ نہیں چلیں گے، لیکن نبی کی محبت میں چل رہے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار ہم بوڑھے ہیں، جبل سور پہ چڑھ جائیں گے۔ میں نے کہا حاجی نیت کر، کیسے پہنچے گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، نیت تو پکا کرو نا۔ تو آپ بھی نیت کر لو، دیکھو گاڑی سے قباء آتے ہو، آپ گاڑیوں سے قباء آتے ہو، لیکن ایک بار الحمدللہ میں نے بھی 2 مرتبہ ایسا کیا ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں یار کہ پیدل ایک مرتبہ اسی راستے سے، اگر ہفتے کا دن مل جائے تو مرحبا، ورنہ پورے ہفتے میں جو بھی دن آپ کو ملے اس دن میں آپ ضرور پیدل آئیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب بھی ہیں، پوری جماعت ہے، قافلے کی صورت میں نعت پڑھتے ہوئے آئے، نعت سناتے ہوئے آئے اور نعرہ لگاتے ہوئے، غلط کیفیت ہوگی انشاءاللہ، مزے کو ہی مزہ آئے گا، کہتے ہیں نا مزے کو مزہ آئے گا۔ اکیلے آئیں گے تو شاید وہ ذوق شوق نہ ملے، اجتماعی طور پہ رہیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ راستے کی زیارت بھی کرتے رہیں، حضرت عثمان بن مالک کا گھر بھی راستے میں ہے، یہ بھی ہے، کچھ اور بھی زیارتیں راستے میں کرتے ہوئے قباء ہیں۔ قباء کے پیچھے بھی بہت ساری زیارت ہے، پیدل اس دن بھی کریں آپ لوگ۔ آج میں بتا دیتا ہوں،
دوبارہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. بالکل سیدھا ہی راستہ ہے. بالکل سیدھا, نو لیفٹ نو رائٹ.